حضرت آدم علیہ السلام سے قبل کی دنیا پر تحقیق اور تفصیل سے بات کرنا ایک پیچیدہ اور وسیع موضوع ہے جس پر مختلف مذاہب، ثقافتیں اور تاریخ کی کئی روایات موجود ہیں۔ قرآن و حدیث میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور زمین پر ان کی آمد کی تفصیل بیان کی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے کی دنیا کے بارے میں زیادہ واضح اور قطعی معلومات نہیں ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی اولین مخلوق اور اولین انسان کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، لیکن قرآن و سنت میں ان سے پہلے کی دنیا کے بارے میں بالخصوص تفصیل فراہم نہیں کی گئی۔ تاہم مختلف تفسیری کتابوں اور علماء کرام کی آراء میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوق اور ان کی دنیا کے بارے میں کچھ اشارات ملتی ہیں۔ اس تفصیل کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں مختلف روایات اور دینی کتابوں کو دیکھنا پڑے گا تاکہ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا اور اس میں آباد مخلوق کو سمجھ سکیں۔ ایک، قرآن و حدیث میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ قرآن کی ایک آیت میں ہے، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے لوگوں کو بسائے گا جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ آیت 30۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا، اور ان سے پہلے کی مخلوق میں فساد پھیلانے والے جاندار بھی موجود تھے۔ دو، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوق۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوق کے بارے میں اسلامی روایات میں مختلف اقوال ہیں، جن میں سے کچھ اہم آراء درج ذیل ہیں۔ 2.1 جنوت۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کی مخلوق موجود تھی۔ قرآن میں جنات کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جنات اللہ کی عبادت کرتے تھے اور کچھ نے اس کی نافرمانی بھی کی۔ جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی اور وہ انسانوں سے پہلے زمین پر آباد تھے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوق تھے اور اللہ کی طرف سے ان کا ایک امتحان تھا۔ 2.2 فرشتوں کی موجودگی۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور قرآن و حدیث میں ان کا ذکر کثرت سے کیا گیا ہے۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اللہ کی عبادت میں مشغول تھے اور اللہ کے حکم کے مطابق تمام امور میں شریک تھے۔ قرآن میں فرشتوں کے بارے میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی حکم نہیں دیا۔ سورۃ النحل آیت 50۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل فرشتوں کا کام مختلف عالموں اور مخلوق کی نگرانی کرنا تھا۔ 2.3 قدیم مخلوق کا وجود۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوق کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ کچھ علماء کے مطابق اللہ نے مخلوق کی تخلیق کے مختلف مراحل میں انسانوں سے قبل کچھ دیگر مخلوقات بھی پیدا کی تھیں جو زمین پر آباد تھیں، اور پھر کسی وجہ سے اللہ کی رضا کے مطابق ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ 3. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کی دنیا کے آثار۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل کی دنیا کے بارے میں ہمیں قرآن احادیث سے زیادہ تفصیلات نہیں ملتی، لیکن کچھ آثار اور علامتیں یہ بتاتی ہیں کہ زمین پر مختلف قسم کی مخلوقات کا وجود تھا۔ کچھ روایتیں اور تفسیری آراء یہ کہتی ہیں کہ جنات اور دیگر مخلوق نے زمین پر فساد اور خونریزی کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کا خاتمہ کیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ 4. اس عالم سے پہلے کی دنیا۔ اسلامی فلسفہ اور علم کائنات پر غور کرنے والے مختلف علماء کا کہنا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی خاص وقت اور مقام نہیں ہے۔ یہ دنیا اور اس کی تخلیق ایک خاص وقت میں ہوئی اور اس سے پہلے بھی کئی عالم وجود میں آ چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے قبل بھی یہ کائنات موجود تھی، لیکن اس میں موجود مخلوقات کے بارے میں کسی واضح تفصیل کا علم نہیں ہے۔ 5. مختلف مذہبی روایات۔ حضرت آدم علیہ السلام سے قبل کی دنیا کو سمجھنے کے لیے مختلف مذہبوں کی روایات کا بھی
یہ روایت دنیا کی تخلیق اور انسانی کے وجود کے آغاز کے بارے میں مختلف تصورات پیش کرتی ہے جو کہ اسلامی تصورات سے مختلف ہو سکتی ہے۔ 5.1 عیسائی مذہب۔ عیسائی مذہب میں بھی آدم اور حوا کو اولین انسان سمجھا جاتا ہے، تاہم بائبل میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا کے بارے میں کسی واضح تفصیل کی ذکر ہے۔ عیسائی مقام میں زمین کی تخلیق کا ذکر ہے، لیکن یہ اس بات کی وضاحت نہیں کرتے کہ اس سے قبل کیا۔ 5.2 یہودی مذہب۔ یہودی عقائد میں بھی آدم کو اولین انسان تسلیم کیا جاتا ہے اور زمین کی تخلیق کا ذکر بھی موجود ہے، تاہم ان کے متون میں بھی حضرت آدم سے پہلے کی دنیا کے بارے میں خاص معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ 6 خلاصہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا اور اس میں موجود مخلوقات کے بارے میں اسلامی تعلیمات میں زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں جنات کا ذکر ضرور کیا گیا ہے اور ان سے پہلے کی مخلوقات کے بارے میں مختلف تفسیرات اور آراء موجود ہیں، تاہم اس موضوع پر اسلامی روایات میں کوئی جامع تفصیل نہیں ملتی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا کیسی تھی اور اس میں کس قسم کی مخلوق موجود تھی۔